ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ جالک مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، وہ دے اندر لکھتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد، جڑا فتویٰ دین والا مجتہد۔ آقا فرماتے نے عمر جا جا کے انہاں نو سمجھانا، اسی لڑن واسطے نہیں آئے، آلات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ تا طواف کرنے واسطے۔ حضرت عثمان کی اندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ توجہ ہے سارے دی؟ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ ذمہ دار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے اور رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا۔ وہ جڑی چار دیواری حویلی ہے نا، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن ذمہ دار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے، وہ بچہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ تو کلمہ کائنات دے اندر ہر انسان نے کوئی نبی دا پڑھے ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، کئی دروازے موجود نے، لیکن جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو منے ہیں، وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں چھڑ کے، جماعتاں چھڑ کے، دروازے چھڑ کے وہ سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ آئی کو بند کر دیو، بس آواز کھول دو۔ جنت جیڑی ہے نا، ہاں بالکل ٹھیک، آئی کو بند کر دیو، بس سادہ آواز کھول دو۔ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت لبنی تے جنت ادو لبے گی جدو نبی دی اتباع اور آپ دی اطاعت اور فرما برداری کرا۔ پورے قرآن دے اندر، جزاک اللہ بھائی فرمان، پورے قرآن دے اندر اللہ نے کسی مقام تے نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ، کیوں نہیں کیا؟ یہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال،
آقا دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے تاں دیتا ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال. جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے تے جیڑا اپنی مرضی نہ بولے فرق ہے. جیڑا اپنی مرضی نہ بولتا ہے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی. تے جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولتا ہے وہ دی بات غلط نہیں ہو سکتی وہ دی بات صحیح ہو سکتی. کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. ساڈے محبوب بولتے نے کدی مرضی نال؟ بولیے بولیے اللہ دی مرضی نال. ہن جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی ہر بات ساڈے واسطے حجت ہے. ہر بات حرف آخر ہے اور او دی ہر بات حق کے سچے پاک کے لا شک ہے. دنیا دے اندر ایک کوئی ہستی ہے جو دی زبان چو نکلیا وہ دین ہے. جو نے کم کر کے وکھایا وہ ساڈے واسطے سنت ہے طریقہ ہے. ہن جدی ہر بات نو اللہ نے دین بنایا ہے او دی بات نو کائنات دے اندر چھوڑیا نہیں جا سکتا. ہر مولوی امام دی بات دین نہیں, کسے مفتی دی بات دین نہیں. ہاں مولوی پیر امام دی بات نو دین مننا گے او تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی پھر او دی بات دین ہے. ورنہ دین ہوئی ہے جو آپ تے قلب اطہر تے نازل ہوئے اور او دین پورا ہو چکے ہیں. وہ دین پورا ہو چکے ہیں مکمل ہو چکے ہے. 10 ہجری 9 ذوالحج میدان عرفات ہے تے نبی علیہ السلام تشریف فرما نے بھئی ہن نہ چھڑی ہن بالکل ٹھیک نہیں جاندی خسماں نو کھائے تو یار ایتھے ہی رہن دے. توجہ 9 ذوالحج جمعہ دا دن آپ میدان عرفات کے اندر نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے. لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے. ہون میرے محبوب اسی اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. ہون او دین مکمل ہو گیا ہے تے اسا پسند کر لیا ہے تھوڑے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے. جدوں ایت نازل ہوتی ہے تے میں قربان جاواں جگاں دے پیر اونٹنی دے اتے بیٹھے نے. آپ نے اپنی انگل نو آسمان دی طرف اٹھایا ہے تے فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ, اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ, اللہ جی تسی گواہ. کس چیز دے گواہ؟ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. کس چیز دیاں گواہیاں؟ میرے آقا علیہ السلام پارے نے فرمایا اللہ جنہ تو دین میرے تے نازل کیتا سی میں مینوا ان او نئی دین انہاں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے تے میں دین تے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. سیال کوٹیو جدے تے پورا دین اتریا ہے دین دے اندر وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت اللہ نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے. وہ سمجھ آؤں نہیں جے کہ کوئی نہ چپ کر کے میرے حال ویکھی جاندے کو سبحان اللہ کو الحمدللہ نہیں آؤں دی تے انہاں نہیں لئی پڑی جاؤ کچھ کرو تو سے ہے. اے میرے محبوب اللہ اکبر دین ہوئی ہے اور نبی دا دین قیامت تک باطل ادیان تے غالب رہے گا. جنہیں دین بنا رہے ہیں نا مولوی کوئی اگوں بدا رہے ہیں کوئی پیچھوں بدا رہے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا سی من ابتدع الاسلام
فقد رآ حسنتن جنہیں اسلام تے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے اور کیا بدعت حسنہ ہے قد خانہ محمدن اصل تے اندر وہ دا عقیدہ ہے کہ نبی نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا معاذ اللہ خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے ہیں پہلو دین مکمل نہیں سی جیڑا بدعتی نویں دین شامل کردہ دین دے اندر نویں بات وہ پہلو دا عقیدہ نا دین پہلو مکمل نہیں تا میں شامل کر رہے ہیں تے اللہ نے کی کیا دین مکمل کر دیتا ہے تے باطل یا دیان جنہیں انہیں نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا یہ دین نبی دا غالب آ کے رہے گا تے دین ہوئی ہے میں قربان جاواں جڑا نبی دی زبان نبوت جو نکلے ہے تے جو آپ نے کم کر کے وخایا ہے کسے مولوی کسے پیر کسے امام کسے قدی نشین سید زادے دی بات دین نہیں اسی دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی انشاءاللہ ماجدہ دودھ چون ہے وہ دے اندر سیال کور دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں ٹینکیاں دا پا خالص نہیں مسجد دیاں ٹوٹیاں دو پا پھر بھی خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجدے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کامنی پہ شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ اکنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد جی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دے ہو اگر تسی چاندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بھویاں دی چابی مل جائے اگر تسی چاندے ہو نبی دے ہاتھ جو حوض کوثر دا جام مل جائے اگر تسی چاندے ہو جنت دے بھویاں دے فرشتیاں دا سلام مل جائے پھر وہ دی ایک کوئی شرط فتبعونی تسی میرے نبی دی اتباع کر لو جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لگو جدو نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ نے دو انعام دیا گا پہلا انعام فرمایا یحببکم اللہ میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا دوسری گل ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑی زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیواں گا عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اوتے مٹی پا دتی جاندی ہے اللہ نے جدوں نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے وچ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی شاکر صاحب ٹھیک؟ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ جنہیں نبی دی حدیث نو چھڑ دیتا ہے ایتھے بھی ریجیکٹ ہے، حوض کوثر تو بھی ریجیکٹ ہے، تے جنت دے دروازیاں تو بھی بولو۔ جیڑا بندہ یہ کہندا ہے حدیث تے ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا، حدیث تے ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث تے ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ اصول کرخی ایک کتاب مدارج پڑھائی جاندی ہے، وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے، قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہ چھڈو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ کتنی بڑی جرت دی گل۔ جالک مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، وہ دے اندر لکھتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد، جڑا فتویٰ دین والا مجتہد ہے انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں کہنا حدیث نہ ہے میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، میرے مولوی دے فتوے دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، قیاس اور رائے دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے۔ یہی کہیں دے نا وہ بولو دے صحیح۔ حضرت علی آندے نے دین عقل دا نا نہیں، جرابہ دے مسا کرید ہے پیر تھلیوں لگ دے تے مسا اتوں کیوں کر دے ہو، عقل دے آندی یہ تھلیوں کرو بولو، تے دین کی آندہ ہے اتوں کرو۔ ہن عقل دی مننی ہے دین دی، عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ مسا اتوں کرنا ہے جتوں دین کہہ رہے ہے، عقل جو مرضی کہیں دی رہے۔ حدیبیہ دا مقام ہے، نبی علیہ السلام پہنچے نے 1400 دا لشکر لے گئے، مکے والیاں کو کیا سی عمرہ نہیں کرم دینا، آقا فرماتے نے عمر جا جا کے انہوں نے سمجھانا اسی لڑن واسطے نہیں آئے، حالات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ تا طواف کرن واسطے آئے ہاں، صفا مروہ دی سائی کرن واسطے آئے ہاں۔ تے آقا فرماتے نے میں عمر جا، عمر آندے نے سونیا منو نہ کلو، میرا کئی انہاں نہ ٹکڑکا چلتا ہے، کسے بندے نے گل کیتی بندہ ضائع ہو جائے گا، پچھلی نہ لو اگلی بات جائے گی۔ تے حلیم الطبع انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان نو پیج دیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیجیا جاندہ ہے۔ مکے والے آندے نے عثمان آج جم جم بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر۔ حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ سبحان اللہ۔ سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن، اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن۔ کیتا شہید جس نے ٹولا ابن سبا دا، 40 دناں دا پیاسا
عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں ملیا نہ کردا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اترے لہو تے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا. آئیے ذرا غور کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انی گل کہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرے میں طواف نہیں کرنا ادھروں حدیبیہ دے مقام تے صحابہ اندرے محبوب جی عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا صفا مروہ دی سعی کر لی ہوئے گی آقا فرماندے نے اے بدگمانی چھڑ دے ہو عثمان مر سکتا ہے ساڑھے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. ادھروں افواہ پھیل جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. ہن حدیبیہ تو مکہ کنا 40 کلومیٹر کنا 40 کلومیٹر ہے. کہ آقا فرما دینا وہ بھی میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا نہیں. اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے تو پھر بیعت کیوں لئی بولیے. اگر نبی علیہ السلام نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے بیعت کیوں لئی. ایسرا ہاتھ نبی دے اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا اتے عمر حضرت علی طلحہ زبیر دا ہاتھ ہوندہ ہے 1400 صحابہ دا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ تے آئے تے عرشہ تو آواز ہوندی ہے یہ نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی یہ نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم 1400 صحابہ دا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ تے وے تے نبی 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرشاں دے رب دا ہاتھ. ہن جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم تے جا سکدے ہیں. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے. ناری آواز ہوندی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. ادھروں بیعتاں ہو جاندیاں نے ادھروں مکے جتنا واپا ہو جاندیاں نے. مشرق چلاک بھی ہوندہ ہے تے مشرق ڈرپوک بھی ہوندہ ہے. یہ نانیک سہیل نامی آدمی نو بھیجے ہے جا جا کے صلح کر گیا. یہ سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندہ ہے تے آقا فرماتے نے وہ سہیل کیویں آیا ہے تے سہیل آندہ جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا. آقا فرماتے نے 10 تیریاں شرائط کی نے. یہ آندہ جی پہلی شرط وے تھوئی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماتے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی. یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. حضرت عمر آندے نے میری عقل دے خلاف کہ پیدل سفر کر کے مدینے دے مکے دے موڑ پہنچے ہیں انہیں تو عمرہ بھی نہ کریے واپس جائیے. آقا فرمائیں تجھی شرط وہی اندھا تجھی ہے مدینیوں مکے کو بندہ آ گیا نا ہاں کو نہیں جی دینا تو مکیوں مدینے گیا تو ہاں فوراں دینا. آقا فرمائے بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر نے بڑی عجیب صلح
انہاں دیاں منی جان رہے نے اپنی ایک بھی نہیں منوان رہے. پر عمر آدھے نے پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہاں ہی بولن دی جرت نہیں. شرائط طے ہوئیاں نے صلح نامے تے میرے پیغمبر نے دستخط کی تھے. انہوں سہیل نو کیا تم ہی کر بھائی. انہیں صلح نامہ ویکھیا انہوں نے کہا جی میں تے نہیں جے کر لے. فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی تے تو دستخط کیوں نہیں کرنے بھائی. ہن سہیل دا جواب سنو. آندا جی اتنے لکھیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے تھوڑا ساڈا اختلاف ہی ہے اگر تھانوں ہی رسول اللہ مان لئیے پھر لتبعنا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. یعنی مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے تے کلمہ پڑھنا لے مسلمان نو تے نہیں نا پتہ ہے رسول اللہ بھی منی جاندہ نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ. بول دے نہیں. حضرت چہرے دے ہاتھ مارو ہاں کہی ہے داڑیاں منیاں لے بھی بیٹھے نے بیچ. انہوں نے پوچھو یہ رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے بالکل ماننے ہیں. اور بھئی رسول اللہ ماننا ہے پھر نبی دی گل کیوں نہیں مانتا؟ رسول اللہ تے انہیں ہی منے ہیں جنہیں نبی دی اتباع کی تھی ہے. جنہیں نبی دی گل نہیں منی انہیں رسول اللہ نہیں منے ہیں. کافر کہہ رہی ہے کہ تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرما علی او تو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو علی داگی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. کیا گو 12 ربیع الاول آ رہی ہے مولویاں نے کیکاں تے محمد رسول اللہ لکھ کے دو تو چھریاں نہ کٹ دینے. دسو کٹ دینے کہ نہیں؟ یہ مولوی دی غیرت کدھر گئی ہے؟ مولوی دی غیرت ٹر گئی. انہوں شرم کرنی چاہیے حیا کرنی چاہیے کہ نبی دا نام کیک تے لکھ کے کٹ کے چھریاں نہ کھانا ہے. ظالمہ تینوں موت کیوں نہیں آگئی؟ تیرے ٹھڈ چ پیڑ کیوں نہیں پئی؟ تینوں حیا نہیں آئی؟ نبی دا نام چھری نہ کٹ رہے ہیں. حضرت علی دے آندے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں نام نہیں کٹ سکتا. نبی علیہ السلام نے اتنے لکیر ماری صلح ہو گئی. صحیح بخاری ہے حضرت عمر اٹھے سے تھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ہے؟ نبی نے ساری اونا دی منی ہے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. تیا دونوں جنے اللہ دے نبی نے گل تے کریے. حضرت ابو بکر آندے نے پائی میں گل نہیں کرنی تسی آپ ہی جا کے گل کر لو. فرمایا کیوں؟ ابو بکر آندے نے عمر ہوا رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے میں گل کرنی. بولو میں گل نہیں کرنی وہ رسول اللہ نے. حضرت عمر اٹھے دلیر سے نہ سیدھے رسول اللہ دے خیمے. آقا فرماتے نے عمر کیویں آیا ہے؟ سونیا اسی حقتے ہیں مکے دے مشرک باطل دے نے اسی انہاں نہ لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم. تو پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی. تے آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ ہاں دینے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی. حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندہ ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کرتا رہے ہیں پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنا فتوہ پیش کرتا رہے ہیں. عمران دے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو بڑیاں جنگاں چتے بڑیاں میں نیکیاں کیتیاں تے جنگاں چی سالیا اللہ حدیبیہ والا میرا وہ گناہ معاف کر دے. اے میرا مسلک ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے اے اہل حدیث دی صداقت ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی
دی قیاس نہیں چل سکتی، عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا، عمر دی عقل نہیں چل سکتی، عمر دی رائے نہیں چل سکتی۔ پھر مینوں کہن دے اج نبی دی حدیث دے سامنے میں امام دا قول کیویں چلن دیاں، اج نبی دی حدیث دے سامنے میں امام دی قیاس اور رائے کیویں چلن دیاں، اج نبی دی حدیث دے سامنے میں کسے مفتی دا فتوہ کیویں چلن دیاں۔ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے سارے فتوے قول قیاساں عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں تے محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اللہ نبی دیکھ صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے تے میرے پیغمبر نے لا کے مسجد نبوی چ سٹ دیتی ہے۔ او انگوٹھی 3 دن پئی رہی ہے سونے دی تے کسے صحابی نے ویکھیا بھی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے بول دے نہیں، کوئی نہ کوئی آندا میری کوئی لے گیا جے، میں کساں گیا میں جتیاں اپنیاں پا کے جایا جے، جان لگیا میری کوئی لے گیا۔ بول دے کیوں جی مدنی صاحب؟ 3 دن انگوٹھی پئی رہی سے صحابی آندا ہے انگوٹھی پھڑ لے بڑی قیمتی تے بڑی وزنی ہے تیری بیوی بیٹی دے کام آ جائے گی۔ صحابی آندا ہے تسی ویکھ پھڑن دی گل کر دے ہو، میں اس انگوٹھی نو ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سٹ چھڑیا ہے۔ ایدہ نا جے اسلام، ایدہ نا جے مومن۔ ہن حکمران بڑے الو دے پٹھے نے، الو دے چرخے نے، حرام زادے جڑے آندے نے جی 18 سال تک کہے نو اسلام دی دعوت ہی نہ دیو، 18 سال تو بعد دیو ہے، 18 سال تک نہیں۔ میں کیا حضرت علی نے بچپن جی کلمہ پڑھیا ہو دے اسلام دا پھر کی کران گے؟ بولو کئیاں صحابہ نے 13 سال دی عمر جی کلمہ پڑھے، انہاں نو کی کہاں گے؟ اللہ انہاں حکمرانہ نو ہدایت نصیب فرمائے، یا اللہ انہاں نو کدے ٹرک دی پھیٹی مار کے دے مگروں لتھن ساڑے ہوں۔ بولتے نہیں آئے دن کو نوے قانون جو چمگیدڑ ہے وہ جا کے وانا جی بہ گیا تے بٹھایا تو ہیں یہ لاہور بلیاں دے موراں مرزیاں نو اقلیت قرار دیتا ہے انہاں، کفر والے خانے جو کڈ کے اقلیت جے واڑ چھڑیا ہے، آہستہ آہستہ انہاں دجے جے واڑ دینا ہے تے تساں اسے ایک دوسرے ال ویندیاں رہنا ہے، تاں ایک دوسرے نال لڑدیاں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ختم نبوت تے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ہر سمت تو۔ مرزئی جڑے نے فعال ہو چکے ہیں، ہن عبادت خانے بنانے شروع کر دے، تبلیغ ہونا شروع کر دے۔ جدوں یہ قانون پاس ہویا ہی کوئی مرزئی اپنے عبادت خانے نو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی مرزئی جڑا ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی مرزئی جڑا ہے وہ اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ یہ ہویا سی کہ نہیں؟ عید کا الیکشن کئیاں مرزیاں بھی لڑنا ہے، یہ گل یاد رکھ لو۔ اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اللہ تعالیٰ اسلام دی حفاظت فرما، قرآن و حدیث دی حفاظت فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مقدمہ لے آندہ جاندہ ہے، ایک بی بی دا فیصلہ میرے عمر نے سنا دیتا ہے، جاؤ انہوں مدینے تو باہر لے جو پتھر مار کے رجم کر دیو۔
تے صحابہ انہوں رجم لگے نے کرن تے سامنے حضرت علی نے آندے نے کی لگے ہو کرن اس عورت حد قائم کر لگے ہیں فرمایا اے عورت پاگل ہے پاگل تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے وہ آندے نے یہ حضرت عمر فاروق نے سانو بھیجے ہے فتوہ انہوں نے دیتا ہے حضرت علی آندے نے میں عمر دا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا خیر جو منو عمر نہ گل کر لین دے ہو حضرت علی آندے نے فرمایا عمر جی اس عورت دے اتے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث رفع القلم عن الصلاۃ فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے الصبی حتی یبلغا بچے تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہو سکتی النائم حتی استیقظا ستا بندہ خواب کڈے کڈے وڈے گناہ کرتا ہے وہ دیتے بھی حد قائم نہیں ہوئے گی جب تک بیدار نہ ہو جائے تے تیسرا بندہ المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے حد قائم نہیں ہو سکتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے عمر میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا حضرت عمر نے حدیث سنی ہے تے آندے نے اللہ اکبر لولا علی حلق عمر اگر آج علی نہ ہوندہ تے عمر ہلاک ہو گیا سی ایک کوئی حدیث سنائی ہے تے فتوہ عمر نے تہیہ نے اب 650 حدیث رفع الیدین کرن دی تو اپنے مفتیاں دے فتوے واپس کیوں نہیں لیندہ بولو نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی کسی صحابی نے نہیں پڑھی تابعی نے نہیں پڑھی 650 حدیث مولانا خالد گرجاکی نے اپنی کتاب سے لکھی ہے اس واسطے اسی رفع الیدین اس واسطے نہیں کر دے کہ ساڑھے حافظ محمد گوندلوی کر دے رہے نے سید داؤد غزنوی کر دے رہے نے اسماعیل سلفی کر دے رہے نے اللہ اللہ سینہ تانی کر دے ساڑھا اللہ میں احسان کردہ رہے ہے بلکہ اسی تے رفع الیدین اس وجہ تو کرنے ہیں نبی دی سنت آپ دا طریقہ سمجھ گئے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ہاتھ سینے تے بننے نبی دی حدیث ہے ان وائل ابن حجرین قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری وائل ابن حجر آندے نے میں جگہ دے پیر نہ کراواں سجاد تے کھبا تھلے دوویں سینے تے بنے نے کتے بنے نے ایتے میرے ایتے تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بندا سینے تے کدی کہ بندے نو ویکھا نہیں تھا ہاتھ بن گیا معاف کری بھائی انہیں لا چھتر لانا ہے ہاتھ کتے بن کے معافی مانگ دیں بول دیں اللہ 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 جے بندے نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی مگانی وارا نہیں کھاندی تے رحمان نو کیویں کھائے بولو فاتحہ پڑھنے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کنز المال دی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام وائل بن حجر نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے وَلَلضَّالِينَ آمین کے وانے اچھی آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا ربنا ولک الحمد کیوں پڑھنے ہیں نبی دیکھ صحابی آئے نماز چرل دینے بخاری دی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا ہے اس صحابی نو سانچ چڑھے ہے
کہ آندے نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی نبی دے کنا چواز بھئی آقا فرماندے نے کنیا کلمے کہے نے وہ صحابی آندے اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہے سنتیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے آج بھی 39 فرشتے آؤندے نے پر آؤندے بھابیاں دیاں مسیتاں جنے تو اور کہے دے دعا پڑھنی نے ایک مولہ ہوندہ فرشتے اتر دے وکھاؤ میں فرشتے اتر دیاں نو ویکھ لاں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے اس واسطے سلو کما رہی تمونی اصلی نمازوں میں پڑھو جویں منو پڑھ دیاں ویندے ہو تے پل صراط تے جدو میزان لگنا ہے نا تے آقا علیہ السلام دی کرسی میزان تے نال ہوئے گی تے امتی نماز لے کے آئے گا آقا تصدیق کرن دے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے پھر جبریل نے ترازو چ رکھنی ہے ورنہ نہیں تے جڑے حنفی نمازاں پڑھ دے نو اپنی فکر کرن بول دے نہیں وہ سمجھ بھی آن رہی جے حنفی نمازاں پڑھنے والے فکر کر آقا نے ریجیکٹ کر دیتی ترازو چونی نہیں محمدی نماز دی نبی نے تصدیق کرنی ہے حنفی نماز دی نہیں اس واسطے اللہ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے نو کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے